کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے، یہ ہزاروں نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگر شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت، اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد عفران آج مفتی سلمان انجری صاحب کا ایک اور دلچسپ بیان لے کر حاضر آیا ہوں۔ اس بیان کو سنانے کا بس ایک ہی مقصد ہے، اللہ نے ہم سب کو جو 2 آنکھ دیا ہے اور 2 ہاتھ دیا ہے اور 2 پیر دیا ہے اور یہ پورے جسم دیا ہے، اس کا اگر ہم سب شکر ادا کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں یا نہیں، آج اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان انجری صاحب کی زبانی۔ تو آپ سے گزارش ہے دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ سب کا ٹائم نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت، شیخ سعدی فرماتے ہیں، اور ہر سانس نئی ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نئی ہے، تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حاتم اصم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں رہا اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے، کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزو
میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا. یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے. میرے آقا نے سکھایا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے. کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا. کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا. کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے. اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ. لیکن سو کر کے اٹھتے ہو، اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. الحمد سے ہی شروع ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے. نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے. اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا. جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ. شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی. بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے. سو کے اٹھو تو الحمدللہ. اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا. ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے. آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت. اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں. تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے، اور مشین فلٹر کرتی ہے. دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے. میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے ہیں. 4 گھنٹے لگتے ہیں. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے. اور ڈاکٹر ان کو 1 بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو. اللہ، چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے. خیر، یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاجات بھی نہیں ملتے. کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے. اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات. لیکن تمہیں پتا ہے
تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے. کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے, کھا ہی نہیں سکتا بغیر بھوک کے, وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے, وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی, بھوک تو بہت لگتی ہے, آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں, سیرابی نہیں ہوتی, شکم سیر نہیں ہوتا. یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری. اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا. ہاں بڑا گورنر تھا, جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی, پیٹ نہیں بھرا. خواہش ابھی بھی باقی ہے, بھوک ابھی بھی ہے, اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو. اس کو پھر انڈے کھلائے گئے, مرغیاں کھلائی گئی, اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا, زہریلا ہو گیا. آپ کو کیا میں بتاؤں, پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد, کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا, الحمدللہ پیٹ بھر گیا. یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی, ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی. اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے, اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے. سکرات کے وقت میں فرمایا گیا اگر ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا, پیاس باقی رہے گی, اور پانی اور پانی اور پانی. تم اندازہ کر سکتے ہو, ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی, ہاں پیٹ بھر گیا, پیاس بجھ گئی, نعمت ہے اللہ کی یہ. اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا, پیاس بجھتی نہیں ہے, پھر زبان چپکنے لگتی ہے, حلق سوکھنے لگتا ہے. یہ بیماری ہے. میرے عزیزوں, میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں, تمہیں اندازہ بھی نہیں.